بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکبیر ٹی وی سے پروگرام کوسچن آنسر ود تکبیر لے کر آپ کا میزبان منیر اعظم قادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں تکبیر ٹی وی سے یہ پروگرام ہر منڈے، تھرسڈے اور سیٹرڈے شام 7 بجے ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد عام روزمرہ زندگی کے اندر جو ہمارے ذہنوں میں دین اسلام کے بارے میں سوالات ابھرتے ہیں، ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد قاسم ضیاء قادری صاحب، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ناظرین، آج کا دن چونکہ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور مبارک دن ہے، سب سے پہلے تو میں ناظرین تکبیر ٹی وی کی طرف سے، اپنی طرف سے اور بالخصوص آستانہ عالیہ حضرت سخی سلطان باہو اور صاحبزادہ پیر سلطان نیاز الحسن قادری صاحب، صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری صاحب اور تکبیر ٹی وی کی پوری انتظامیہ کی طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت ساری خوشیاں دے، اور آج کا دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہو کر اپنے رب کو خوش کر رہی ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا باعث اس عمل کے ذریعے بن رہی ہے۔ یقیناً بندہ مومن کا یہی تو رائے امتیاز ہے کہ وہ اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، اور ہم سب کے آقا و مولا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں، جو آپ نے ہم تک دین پہنچایا ہے، ہم ان پر عمل پیرا ہونے کی کما حقہ کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ آج ہم چاہیں گے کہ چونکہ عید کا دن ہے، آپ سے عید بھی سیلیبریٹ کریں۔ آپ ہماری لائنیں کھلی ہوئی ہیں، ٹیلی فون نمبر جو اسٹوڈیو کا ہے وہ آپ اس وقت ٹی وی کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہوگی کہ آج ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں، اپنے تاثرات بتائیں، عید آپ نے کیسے گزاری، اور عید کے بارے میں ہم انشاءاللہ قبلہ موسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے قبلہ موسی صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ۔ عید والے دن بھی آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھ سے میں جاننا چاہوں گا کہ عید کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ عید کا مفہوم کیا ہے، عید کا آغاز دین اسلام کے اندر کیسے ہوا، اور کیا پہلے مذاہب کے اندر بھی عیدیں منائی جاتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی عز وجل فی کلامہ المجید فصل لربک وانحر۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک کے اندر قربانی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ تو نماز پڑھ پھر قربانی کر۔ سبحان اللہ۔ یعنی نحر کر، نحر کا معنی ہوتا ہے ذبح کرنا۔ تو یہاں سے علماء کرام قربانی کا وجوب ثابت کرتے ہیں صیغہ امر سے۔ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ فصلی کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا، نماز پڑھ، تو عید کی نماز کے حوالے سے بھی علماء نے ایک تفسیر کی ہے، یہاں مراد عید کی نماز ہے، اور ویسے مطلق نماز بھی اس سے مراد ہے، زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں۔ تو عید جو ہے پہلے مذاہب کے اندر بھی تھی، جیسے کہ بنی اسرائیل والے جو لوگ تھے وہ 10 محرم الحرام کو جو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، جی، وہ عید مناتے تھے، ان کا یہی عید کا دن تھا۔ اور جب اسلام آیا تو ہم نے اس دن کو بھی بڑی اہمیت دی جو ان کی عید کا دن تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد اور 10 ذی الحجہ کے دن کو عید قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دن بڑے مبارک دن ہے۔ ویسے تو جو پہلا عشرہ گزرا ہے ذی الحجۃ الحرام کا، ذی الحجہ کا، یہ سارے کے سارے بڑے فضیلتوں والے دن ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر احادیث اس بارے میں موجود ہیں کہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان ڈیز کے اندر، ان ایام ذی الحجہ کے اندر اگر کوئی عمل کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ لہذا کثرت سے ہمیں حکم دیا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ کرو، تسبیح پڑھو، اللہ اکبر کہو۔ اسی لیے
علماء کرام کی کتب فقہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک، 9 ذی الحجہ کے فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ سے ادا کی جاتی ہے ہم تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید کی آپ نے فضیلت پوچھی کہ عید کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ عید کی رات کو قیام کرتا ہے، سبحان، قیام مطلب کوئی نفل پڑھتا ہے، 2 پڑھتا ہے، یہاں پہ قید نہیں ہے، کوئی کتنا تھوڑا سا بھی قیام کرے یا زیادہ کرے، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن اس کا دل نہ مرے گا جب تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو عید کے دن بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں اور رسول اللہ کی خوشنودی میں گزاریں، کیونکہ مسلمان کا ہر کام اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس پہ راضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کس میں راضی ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ایک اور بھی بات ہے، عید والے دن کا اسپیشل تحفہ میں اسے کہوں گا، گفٹ کہوں گا، کہ اگر کوئی بندہ عید والے دن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، اگر یہ 300 بار پڑھتا ہے اور اس کا ثواب فوت شدگان کو کر دیتا ہے تو اس کی برکت سے جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں ان کی قبر میں اللہ تعالیٰ 1,000 انوار داخل فرمائے گا، اور جب یہ بندہ مرے گا، یہ بندہ پڑھنے والا، تو ان تمام کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں لائٹس اینڈ انوار داخل کرے گا۔ تو اٹس اے گفٹ آف عید، تو یہ گفٹ ہے عید کا، ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میری بہنیں جو گھروں میں سن رہی ہیں، میرے بھائی جو گھروں میں سن رہے ہیں، تو پلیز یہ جو 300 بار کلمہ ہے عید کے دن کے لیے مغرب سے پہلے پہلے کہنا ہے، تو اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ابھی پڑھنا شروع کر دیں، 10 منٹ کا کام ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی جی ناظرین، آج کے دن کے حوالے سے قبلہ مجھ صاحب نے بیان فرمایا اور بڑا ایک خوبصورت وظیفہ بھی انہوں نے آج کے دن کا بتایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 300 دفعہ پڑھنے والا جو ہے اس کے لیے بہت ساری برکات ہیں، بہت ساری رحمتیں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ محمد عابد صاحب ہیں لاہور پاکستان سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عابد صاحب، بہت شکریہ آپ نے پاکستان سے کال کی۔ کیا کہنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ کوئی سوال کرنا چاہیں گے یا مزید آج چونکہ عید کا دن بھی ہے؟ جی عابد بھائی۔ جی ماشاء اللہ، سب سے پہلے تو آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، تکبیر ٹی وی کو، پوری ٹیم کو، اور ماشاء اللہ علماء حق اہل سنت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علیکم السلام، بہت شکریہ عابد بھائی۔ جی قربانی کے حوالے سے میرے 1-2 سوال تھے۔ جی جی، تو سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ قربانی کا یہ جو جانور ہوتا ہے اس میں حقیقے کا بھی وہ شامل حصہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ اور یعنی کہ اس میں اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ قربان لڑکے کے لیے کتنے حصے ہوتے ہیں اور لڑکی کے لیے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ ایک یہ سوال تھا، اور ایک یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے یہ نیت کی ہو کہ میں 2 بکرے یعنی کہ قربانی کروں گا، ان میں سے ہم ان سے کہیں کہ آپ 1 بکرا ہمیں دے دیں، آپ 1 بکرا ہمیں دے دیں اور اس کی ہم اپنا فرض ادا کر لیں، کیا اس نے جو نیت کی ہوئی تھی کیا اب انہوں نے 2 ہی کرنے پڑیں گے یا وہ دوسرا بیچ سکتے ہیں آگے؟ اس سوال کی سمجھ نہیں آئی، 2 بکرے کس نیت سے رکھے تھے؟ یعنی کہ ایک بندے نے نیت کی ہوئی ہے میں نے 2 بکرے کرنے ہیں، یعنی کہ 2 قربانیاں کرنی ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، اور ان سے ہم کہیں کہ ایک یہ بکرا، ہاں آپ 2 قربانی نہ کریں، یہ بکرا ہمیں دے دیں، ہم ان سے قربانی کر لیتے ہیں، ان کو پیمنٹ وغیرہ کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا وہ دے سکتے ہیں؟ جی سمجھ آ گئی۔ یا اب ان کو 2 قربانیاں کرنی پڑیں گی؟ جی سمجھ کر لی ہے۔ جی جی، اور کوئی سوال عابد بھائی؟
اور دعاؤں کی درخواست ہے، اور میرے والدین کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. آپ پلیز علماء کرام سے بھی دعا کروا دیجیے گا، پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا. اللہ پاک آپ کا بھی بھلا کرے، میرا بھی بھلا کرے. جی بہت شکریہ محمد عابد صاحب لاہور پاکستان سے کال کی. پہلا سوال قبلہ موسیٰ صاحب ان کا یہ تھا کہ قربانی میں عقیقہ جو ہے اس کو شامل کر سکتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لہٰذا اگر بچی کا عقیقہ کر رہے ہیں تو اس کا حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں، بچے کا کر رہے ہیں تو اس کا حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں. اور ریکمینڈڈ تو یہ ہے کہ بچے کی جانب سے 2 بکریاں یا بکرے ہوں اور بچی کی جانب سے 1 دیا جائے، لیکن ایک دونوں کی جانب سے کرنا بھی درست ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر گائے میں کریں گے تو اگر 2 لڑکے حصے کے بھی 2 حصے اور رکھ سکتے ہیں. 1 بھی کر دیں تو کوئی حرج جی 1 بھی کر سکتے ہیں. جی. تیسرا ان کا سوال تھا کہ کسی نے 2 بکرے خریدے نیت اس سے کہ وہ قربانی کریں گے، بعد میں اگر ان کے پاس کوئی آتا ہے خریدار اور کہتا ہے کہ آپ 1 بکرا کر لو اور 1 بکرا ہمیں بیچ دے، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جس نے 2 بکرے خریدے ہیں اس پر آلریڈی قربانی واجب تھی اور یہ شرعی امیر میں آتا ہے یا شرعی فقیر میں آتا ہے. تو یہ اگر پتہ چل جائے تو پھر اس کا مسئلہ نکالنا آسان ہو جائے گا، اور اس کو پھر ہم اگر نہ پتہ چلا تو اگلے پروگرام میں اس کی کتب سے دیکھ کر میں وضاحت کر دوں گا دونوں صورتوں کی. ٹھیک ہے جی. عابد بھائی آپ کے تینوں سوالات جو ہیں ان کے جوابات یقیناً آپ کو مل گئے ہوں گے. کچھ اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ جی میں قاسم بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی قاسم بھائی. میرا حضرت یہ سوال ہے. جی میرا سوال یہ ہے حضرت کہ قربانی جو دی جاتی ہے جس طرح آج بھی اور پاکستان میں بھی، قربانی کا گوشت خود گھر میں کتنا رکھنا چاہیے حضرت، اور کن کن کو تقسیم کرنا چاہیے؟ یعنی زیادہ تر تھوڑی پرابلم ہے کہ لوگ ضرورت سے زیادہ ہی گھر رکھ لیتے ہیں. گھر کون سی مقدار میں گھر رکھنا چاہیے اپنے لیے گوشت؟ جی بہت شکریہ قاسم بھائی. اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ اور جو قربانی پاکستان میں ہم دیتے ہیں یا آزاد کشمیر میں کسی آدمی کو جو وکیل مقرر کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتا ہے انہوں نے گھر کتنا رکھا ہے اور کتنا تقسیم کیا ہے، مگر ہماری طرف سے تو ہو جائے گی نا قربانی. ٹھیک ہے میں دوسرا سوال بھی لکھ لیا ہے. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ قبلہ موسیٰ صاحب. قاسم بھائی ہیں برمنگھم سے. پہلا سوال کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے بارے میں شرعی طور پر کیا حکم ہے کہ کتنا گھر میں رکھنا اور کتنا؟ جو شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے بیان کیے جائیں، 3 حصے کیے جائیں، اس کو ڈسٹریبیوٹ 3 پارٹس میں کیا جائے. ایک حصہ غربا کے لیے، ایک حصہ آپ گھر میں رکھ لیں، ایک ریلیٹیوز کو دے دیں. یہ ریکمینڈڈ ہے، یعنی مستحب ہے کہ ہم ایسا کریں. اگر کوئی بندہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھ لیتا ہے تب بھی قربانی ہو جائے گی، قربانی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ایک مستحب ایکٹ اس نے نہیں کیا. اور اگر کوئی بندہ سارا کا سارا ریلیٹیو کو دے دیتا ہے تو تب بھی قربانی ہو جائے گی، اس میں قربانی کے اندر کوئی قباحت نہیں آئے گی. اسی طرح غربا میں سارا کا سارا تقسیم کر دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے UK کے افراد جو ہیں وہ قربانی کرتے ہیں سارا کا سارا گوشت ہی غربا میں دے دیتے ہیں. جیسے آپ نے بھی قربانی اکٹھی کی، سارا گوشت ان کا غربا میں جا رہا ہے. تو یہ بھی بالکل درست ہے اور بڑا اچھا عمل ہے کہ وہ خود گھر میں خرید کے کھا رہے ہیں لیکن اپنی قربانی کا سارا حصہ غربا میں دے رہے ہیں. تو ان تینوں صورتوں میں قربانی تو ہو جائے گی. ہاں جو آپ نے یہ سوال کیا اس کے ساتھ کہ ایک بندے کو آپ نے قربانی کے لیے وکیل بنایا اور ہمیں کیا پتا کہ اس نے سارا گھر میں رکھا ہے یا اس نے سارا تقسیم کر دیا ہے. اس نے گھر میں رکھا ہو یا سارا تقسیم کر دیا ہو، دونوں صورتوں میں آپ کی قربانی تو ہو جائے گی. لیکن آپ نے جیسے اسے کہا، کیونکہ گوشت کے مالک آپ ہیں، اگر اس کو آپ نے یہ کہا کہ آپ سارا تقسیم کیجئے گا اور اس نے گھر میں ایک بوٹی بھی رکھ لی تو وہ مجرم ہوگا. تو وہ مجرم وہ خود ہوگا، اس نے رکھا ہے یا دیا ہے، لیکن آپ کی قربانی دونوں صورتوں کے اندر ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی بہت سے کالر ہمارے ساتھ ہیں، میرے خیال ہے پہلے ان سے سوالات لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سب کے جوابات دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے؟
میں فرحان بیڈفورڈ سے. جی فرحان بھائی کیا سوال کرنا چاہیں گے قبلہ مصعب سے؟ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ کوئی غریب ملک میں بھیج سکتا ہے اپنی قربانی, اور اگر وہ بھیجنا ہے اس کو بھیجنا ہے تو مسلم کو بھیجنا پڑے گا یا کوئی نان مسلم بھی آواز کٹی ہے, ذرا دوبارہ دہرائیے, سمجھ نہیں آئی. میرا سوال ہے کہ جو قربانی ہوتی ہے وہ کوئی غریب ممالک میں بھیجنے ہوئے تو ہو سکتا ہے یہ, اور میرا سیکنڈ پارٹ کہ جو بھیجنے وہ مسلم ہونے ضروری ہے. ٹھیک ہے, دونوں سوالوں کی سمجھ. Your question is very good. You can ask in English as well. Okay, so Yeah. I'll repeat in English. Yeah. When you do qurbani, is it important that can you give it to poor country, or and my second part of the question is that can you send the qurbani to a non-Muslim as well? Okay, I understand your both questions. Inshallah, I will answer. تھینک یو فرحان بھائی. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایم خان صاحب, ایک تو آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. شکریہ جناب, مجھے خیر مبارک آپ کی طرف سے اور مفتی صاحب کو, سب سننے والوں کی میری طرف سے آپ کو, اور قبلہ صاحبزادہ فیاض الحسن نیاز الحسن صاحب مدثر العالی اور جتنی سخی سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قبیلہ, آپ کو اور سب سننے والوں کو, سب کو میری طرف سے عدیہ تبلیغ اور عید کی مبارکباد. دو باتیں پوچھنی ہیں قبلہ مفتی صاحب سے. جی پوچھئے. قربانی تو ہم دے چکے, لیکن قربانی دینے کے بعد جو نفل کی قربانی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ نفل کی قربانی آپ دو, اپنے آپ کی جو نفس ہے اس کو قربان کرو, اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان اپنے نفس کی قربانی یا دل کو کس طرح اس قربانی کی طرف منسلک کر کے انسانوں کے ساتھ جو برتاؤ, جو سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے آخری بے مثال نبی جو شہر مکہ سے پیدا ہوئے اور شہر مدینہ سے پوری کائنات میں نور بکھیرنے والا نبی, جس نبی کی زبان میں جو بات نکی پہاڑوں کی غاروں میں آج لوگ تصدیق کر رہے ہیں, اس آخری نبی کا صدقہ کہ حضور نے جو ان لوگوں کے لیے قربانی پیش کی جو قربانی نہیں دے سکتے. آج وہ جو نہیں دے سکتے, جن لوگوں کی اللہ کے آخری نبی نے قربانی دی, آج ان غریب لوگوں کا خوشی کا کیا مقام ہوگا؟ اگر موقع ملا تو یہ بتا دیں تاکہ غربا یتامہ میں جو نہیں قربانی دے سکتے, میرے آخری نبی نے قربانی دی, آج ان کا خوشی کا کیا مقام ہوگا؟ جی بہت شکریہ, دونوں سوال نوٹ کر لیے گئے ہیں, انشاءاللہ دونوں کے جواب دیں گے. جی نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم جی. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم جی, میں لندن سے بول رہی ہوں. جی بہن آپ کا نام؟ جی میرا نام مسز اختر ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں قربانی کے علاوہ کوئی سوال کر سکتی ہوں؟ جی کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. اچھا, میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اکثر ہم لوگ یہاں پہ مطلب رہتے ہیں گھروں میں, تو ہم لوگ مارگیج پے کرتے ہیں. تو جب آپ کا گھر فری ہو جاتا ہے, آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو آپ کیا بچوں کو مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں وہ گھر جو ہے اگر حصے دینا چاہیں تو کیا اپنی زندگی میں آپ بچوں کو گھروں کے حصے دے دیں تو آپ کہاں جائیں؟ جی اچھا نہیں, اپنی اگر زندگی میں آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں سے حصے دے دیتے ہیں جو کہ اسلامی اصول کے مطابق ہے کہ آپ اتنا بیٹیوں کو دیں, بیٹوں کو دیں, تو آپ کہاں جائیں کہ اگر آپ کے بیٹے بیٹیاں آپ کو اپنے پاس نہ رکھنا چاہتے ہیں؟ جی میں سمجھ گیا, اگلا سوال کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب ہے کہ بعد میں ان بیٹیوں کو کس حساب سے پیسہ دیا جائے, مطلب ہے شرعی حساب سے, یا کہ آپ لکھ کے دے دیں کہ جی میں نے بچیوں کو بس 10% دیا, 20%. بعد سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو اپنی ول میں لکھ دیں کہ بچیوں کو 5% دے, 10% دے, یا 1% دے, یا سارا دے دے. یہ کس طرح مطلب سمجھ گیا. اور کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ تھینک یو ویری مچ برادر. جی بہت شکریہ بہن, ابھی انشاءاللہ آپ کے جوابات دیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. جی کال ڈراپ ہوئی ہے, دوبارہ کوشش کیجئے.
فرحان صاحب بریڈ فورڈ سے 2 سوال تھے فرحان بھائی کے. ایک تو یہ تھا کہ کیا قربانی جو ہے وہ ہم غریب ملکوں کے اندر دے سکتے ہیں؟ جی yes, you can give your qurbani to the poor country. It's very good thing, it's very good action if you can do this. And the second is this: you can give your qurbani to non-Muslim. Not even you cannot give the meat of the qurbani to non-Muslim, because it's sacred sacrifice. You have to do according to the sunnah, which is mentioned in our books. The ruling of qurbani is mentioned in the books of our fiqh. This is the masala that you cannot give your qurbani to non-Muslim. You have to give your qurbani to only for Muslims. And the next, نہیں یہاں پر مجھ سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم حکومت غیر مسلم ہو لیکن اس کے اندر مسلمان بستے ہوں تو ان کے لیے قربانی؟ جی بالکل، آپ ان کو تو دے سکتے ہیں، یعنی کہ غیر مسلم کی حکمرانی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ وہاں پر قربانی بھیجیں، لیکن وہاں کریں گے تو مسلمان نا، یعنی مسلمان کریں گے، اس کا گوشت بھی مسلمان لیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح ہندوستان میں جیسے ہندوستان کے اندر ہے اور دیگر چیزوں ملکوں کے اندر ایسا ہے. تو لیکن آپ نان مسلم کو اپنی قربانی نہیں دے سکتے. جیسے مسٹر جون کو آپ قربانی دینا چاہتے ہیں، یو کین ناٹ گیو ٹو مسٹر جون، تو آپ صرف مسلمان کے ساتھ ہی خاص ہیں یہ قربانی. آپ ان کو جس طرح زکوٰۃ کی رقم ہے یہ مسلمانوں کو صرف ہم دے سکتے ہیں، تو اسی طرح یہ اس کی بھی شرائط ہیں. یو ہیو ٹو do your قربانی your sacrifice according to the sunnah. جی مصری خان صاحب کے 2 سوال تھے. ایک تو یہ کہ نفس کی قربانی کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ ہر وقت یہ ویری یونیک کوشچن کرتے ہیں، فقہی کوشچن نہیں کرتے، تصوف کا سوال ان کا ہوتا ہے. تو اس میں سے جو ہے وہ سوال جی نفس کی قربانی تو یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کریں. آپ کا نفس ٹھنڈا پانی مانگے آپ اس کو گرم پانی دیں. آپ کا نفس راتوں کو عبادت سے روکے آپ عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں. یعنی جتنی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اپنے نفس کو، خواہشات اپنی روک سکتے ہیں، تو ضرور اور ضرور اس کو روکنا یہ نفس کی قربانی ہے. اور اگر کوئی بندہ اس میں کامیاب ہو جائے تو وہ یقیناً ایک صوفی کا درجہ پا لیتا ہے. اور نفس کی قربانی ہی زیادہ مشکل قربانی ہے. یہ والی قربانی جو ہم دیتے ہیں یہ بھی اگرچہ ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن یہ اتنی مشکل قربانی نہیں ہے. سب سے مشکل قربانی تو نفس کی قربانی ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہی اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. وہ جب چھری قربانی پر پھیرتے ہیں تو اپنی چھری ایک ان کے جو اندرونی اور باطنی چھری ہوتی ہے وہ ایک نفس پر بھی پھیرتے ہیں، یعنی نفس کو بھی مارتے ہیں، اور اپنی راتیں جو ہے اللہ کے رکوع اور سجود میں گزارتے ہیں، اپنے دن بھی عبادت الہی میں گزارتے ہیں. ان کا کوئی ایکٹ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوتا. شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اپنی خواہشات کو چھوڑنا، یہ نفس کی قربانی ہے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ سب کو بھی نصیب فرمائے. اور مصری خان صاحب کا دوسرا کوشچن تھا کہ جو سرکار نے اپنی امت کی طرف سے قربانی دی تو ظاہر ہے کہ غریب آج جو قربانی نہیں کر سکتے تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہے. اور یہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ آپ کا سوال نہیں، یہ آپ کی بہت اچھی تقریر ہے جو ہم سن کے محسوس ہوئے ہیں کہ واقعی میرے آقا کریم علیہ السلام نے غربا کی طرف سے قربانی دی، اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی پیش کی، اللہ کی بارگاہ میں دی ہے. تو یقیناً غریبوں کے لیے تو بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ ان کے نبی ان کو کسی بھی مقام پر نہ بھولے. قبر میں ان کو یاد رکھا، ولادت کی وقت ان کو یاد رکھا، معراج میں جو خطبہ دیا 3 مرتبہ امت کا تذکرہ آج بھی اس کے اندر موجود ہے کتب کے اندر. میرے آقا کریم علیہ السلام نے کسی موڑ پہ اپنی امت کو بھولے نہیں، ہر وقت یاد رکھا اور ان کے لیے دعائیں کی، غاروں میں رو رو کر دعائیں کی. تو یہ میرے آقا کا خاص کرم ہے اپنی امت پر. خدا کی قسم رشک آتا ہے اس امت میں ہونے پر کہ ہم ان کے امتی ہیں، اور ہمیں بھی اب چاہیے ہم بھی یہ فریضہ ادا کریں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اب جو ہمیں کسی بھی موڑ پہ نہیں بھولے، ہم بھی اپنی عادت بنا لیں کہ ہر لمحے
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی حالت میں ہم درود پاک پڑھ کر میرے آقا کو یاد کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں عادت نصیب کرے. جی نذیر اختر بین لندن سے، ان کے دو سوال تھے. ایک تو یہ تھا کہ یہاں ہم مورگیج پر مکان لیتے ہیں، وہ مورگیج پے ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کس طرح وہ مکان تقسیم کرو، اور اگر بچے ظاہر ہے وہ ساتھ نہ رکھیں تو پھر والدین کہاں جائیں؟ جی آپ کا یہ میں سوال کا جواب دے دوں. یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے بہن، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں زندگی میں حصے دینا بچوں کو ضروری ہے یا وراثت دینا ضروری ہے. میں آپ کو بتا دوں قرآن نے زندگی میں حصے دینے پر آپ کو مجبور نہیں کیا. یہ بس آپ یہ سمجھیں کہ آپ خود اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو دینے کی اجازت ہے. یعنی شرع نے اس کو حرام قرار نہیں دیا کہ نہ دو، دینے کی اجازت ہے. اگر کوئی والد اپنی زندگی میں حصے دینا چاہتا ہے اولاد کو تو اس کو اجازت ہے، اس پر فرض نہیں ہے کہ وہ دے. اگر کوئی دیتا ہے تو یہ والد کا احسان ہے اولاد پر کہ وہ ایک جائز چیز کو اپنی اولاد کے لیے نفع سمجھتے ہوئے کر رہا ہے. اس کی اپنی چیز ہے، وہ دے یا نہ دے، شریعت نے اس کو مجبور نہیں کیا. مرنے کے بعد، میں یہ جملہ پھر دوبارہ دہراتا ہوں، مرنے کے بعد شریعت نے جو تقسیم بیان کی وراثت کی، اس کے مطابق اس میت کی وراثت اولاد میں جائے گی. لیکن زندگی میں شریعت نے کسی بندے کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اپنا حصہ بیٹی کو دے یا بیٹے کو دے. کوئی مجبور نہیں ہے وہ. ہاں اگر وہ دینا چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے، اسے ہم کہتے ہیں ہبہ، گفٹ، وہ گفٹ کے طور پر دے سکتا ہے. یہ اولاد پر احسان ہے. اولاد آج کل یہ سمجھتی ہے یہ نہیں یہ کون سا احسان ہوا، بلکہ بڑے ٹیگے کے ساتھ مانگتی ہے میرا حصہ مجھے. تو کون آیا، تیرا کون سا حصہ، یہ تو والد نے کمایا ساری زندگی، وہ زندہ ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ دے تو اس کا احسان ہے اولاد پر. اور اگر نہ دے تو اس کو شریعت کبھی نہیں پوچھ سکتی، کیونکہ وہ زندہ ہے، اس چیز کا مالک ہے. اب دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہاں جائز ہے اگر کوئی مرنے سے پہلے زندگی میں کوئی ول بنانا چاہتا ہے تو جائز ہے. دوسرا ان کا کیا سوال تھا؟ دوسرا ان کا سوال تھا کہ وہ جو وصیت کریں گے وہ کس طرح ہوگی، پیسوں کی صورت میں ہوگی یا حصوں کی صورت میں؟ بالکل، یہ جو آپ وصیت کریں گے نا، پہلی بات ہے وصیت وارث کے لیے نہیں ہے. لا وصیت لوارث، حدیث ہے، حدیث صحیح، کہ وصیت آپ وارث کے لیے نہیں کر سکتے. یعنی جو وارثین بنیں گے، جن کو وراثت ملے گی، بیٹا بیٹی اور دیگر ماں باپ جتنے بھی ہیں، شوہر بھی وارثین میں آتا ہے. اگر یہ زندہ ہیں اور آپ خدا نخواستہ دنیا سے چلی جاتی ہیں تو ان کے لیے تو آپ وصیت نہیں کر سکتے. وصیت آپ کر سکتے ہیں مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کوئی نیک کام کے لیے، لیکن سارا مال نہیں وصیت میں دے سکتے. وصیت 1/3 میں کی جاتی ہے، 1/3 جو حصہ تو اس میں وصیت کریں گے. دوسری بات، ہاں اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ مرنے کے بعد میں اپنی اولاد میں شرعی تقسیم کرنا چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد ان کو شرعی تقسیم کے طور پر کتنا ملے، ہاں وہ آپ لکھ سکتی ہیں، لیکن وہ آپ مرنے کے بعد اپنی نہیں چلا سکتی کہ آپ 10% دیں گی، 5% دے گی. نہیں، مرنے کے بعد شرعی قانون جو ہے وہ لاگو ہوگا. ہاں اگر آپ اس قانون کو توڑیں گی تو آپ مرنے کے بعد بھی مجرم قرار پائیں گی، کیونکہ وہ قانون فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح دیگر مسائل فرض ہیں، وہ قانون پر جو شریعت نے بیان کیا کہ بچی کو 1 حصہ ملے گا، بیٹے کو 2 ملیں گے، اور شوہر کے لیے 2 حصے بیان، شوہر کے لیے یہ 2 یعنی چیزیں مینشن کی. اگر اولاد ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو وہ نصف لے گا اپنی بیوی کا حصہ. تو یہ جو قانون شریعت نے بیان کیا اس کے مطابق ہی مرنے کے بعد چلنا پڑے گا. زندگی میں آپ کر سکتی ہیں کہ جس کو جتنا چاہے گفٹ دے دیں، لیکن مرنے کے بعد شرعی قانون پہ عمل کرنا ضروری ہے. جی ناظرین، آپ ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں کوسچن آنسر وتھ تکبیر، اور آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد قاسم ضیاء قادری صاحب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ میں برمنگھم سے بولتا ہوں. پہلے آپ جناب صاحب کو بہت بہت عید مبارک ہو. خیر مبارک، بہت شکریہ. اور مولانا قاری صاحب مفتی صاحب کو بھی. میرا سوال یہی کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے جی وہ اچھا، موٹا، تازہ، خوبصورت اور پیارا ہونا چاہیے، اس میں کوئی نقص یا عیب نہیں ہونا چاہیے. یہ جو بکرا کھسی کر دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ تو
नुक्स हो गया ना उसमें जी जी कि नहीं, इसके बारे में जरा अच्छी तरह से वजाहत कर देना प्लीज साहब की बड़ी मेहरबानी। दोबारा आप सबको ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया मेरे भाई ने बर्मिंघम से। कोई और कॉलर है जी? पहले हम कॉल ले लें जी। कॉल अभी नहीं है, फिर जो ही दोबारा कॉल आएगी तो हम जाएंगे। बर्मिंघम से भाई ने ये एक शरई मसला पूछा है बकरे के बारे में। जी, दीगर भी जानवर इसके जुमरे में आते हैं। मैं अर्ज कर देता हूँ, खस्सी जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि खस्सी होना जानवर के अंदर ऐब नहीं है। ये जो नक्स आप कह रहे हैं खस्सी होना और चीज़ों में ऐब है, लेकिन जानवर के हुस्न को बढ़ाता है, क्योंकि जानवर से मकसद है गोश्त का हसूल करना। कुर्बानी के जानवर से मकसद है गोश्त का हसूल करना, और खस्सी जानवर का गोश्त बड़ा लजीज और बदबू से पाक होता है, और खस्सी करने का मकसद भी यही होता है कि इससे जो मकसद है गोश्त का वो हासिल किया जाए। तो ये तो इसकी कीमत को बढ़ा गया है, ये इसके अंदर ऐब पैदा नहीं किया, बल्कि इसके हुस्न में इजाफा इसने कर दिया है। लिहाजा जो खस्सी होना है ये कुर्बानी के जानवर में ऐब नहीं, बल्कि इसके हुस्न को इजाफा कर रहा है। इस वजह से खस्सी जानवर की कुर्बानी अच्छा है, आहसन है, ना कि ऐब वाली कुर्बानी कहलाएगी। ये अगर मिसकंसेप्शन किसी के दिल या दिमाग में है उसे दूर करनी चाहिए, क्योंकि हमने जानवर के ऐब देखने हैं कि जानवर का ऐब किस में कंसीडर किया जाता है। अच्छा, मैं अभी एक और चीज़ की वजाहत कर दूं, ऐब की डेफिनेशन क्या है कुतुब फ़िक़्ह के अंदर। अगर किसी ने आपको ये एतराज़ किया है ना, उससे पूछें कि ऐब किसको कहते हैं, नक्स किसको कहते हैं, कुतुब फ़िक़्ह में ऐब की डेफिनेशन क्या है, डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो जो कुतुब फ़िक़्ह में कदूरी शरीफ के अंदर, हिदाया शरीफ में, कंज में, बाहर के अंदर, दुर्र मुख्तार में, तनवीर और अबसार के अंदर, रद्दुल मुख्तार के अंदर, जद्दुल मुमतार के अंदर, और अन्नहरुल फ़ाइक़ के अंदर, मजमुअल अनहुर के अंदर, कुतुब फ़िक़्ह की ये सारी मैं आपको कुतुब के नाम ले रहा हूँ, इन तमाम में जो डिफेक्ट की डेफिनेशन मेंशन हुई है ना, वो ये हुई है कि जो उस जानवर की कीमत को कम कर दे उसे ऐब कहते हैं। मसलन लंगड़ा जानवर की कीमत कम हो जाती है, ये ऐब कहलाता है। अगर किसी के सींग दोनों के दोनों जड़ से काट दिए जाएं, ये ऐब कहलाता है, उसकी कीमत उससे कम हो जाएगी। अगर जख्म उसको लग जाए तो उसके ऐब कहलाता है, क्योंकि उसकी कीमत कम हो जाएगी तुज्जार के नज़दीक। जबकि खस्सी बकरे की कीमत तो ज़्यादा होती है, तो वो ऐब हुआ ही नहीं। जब वो ऐब नहीं हुआ, वो नक्स नहीं हुआ, तो उसकी कुर्बानी औला हुई, ना कि उसकी कुर्बानी नाजायज़ हुई। लिहाजा मैंने आपको कुतुब फ़िक़्ह की रोशनी के अंदर जवाब दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो वसवसा है ये भी दूर हो गया होगा। अल्लाह ताला शरीयत के मुताबिक हमारी की हुई कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जी, मोहम्मद इश्तियाक साहब हैं लोजल बर्मिंघम से। इन्होंने पूछा है कि कुर्बानी के जानवर का जो रस्सी होती है या उसके जिस्म पर मसलन वो गानियाँ वगैरह या लोग घुंघरू वगैरह बांधते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनको भी सदका कर देना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि घर में रख सकते हैं। इस बारे में शरई क्या हुक्म है? जी, बेहतर यही है कि आप उन तमाम चीज़ों को सदका कर दें, रस्से भी सदका कर दें, जो उसके दीगर आपने चीज़ें उसको पहना रखी थी मोहब्बत के साथ, वो भी सारी की सारी सदका कर दें। अपने घर में आप उसको ना रखें। बेहतर यही है, जो लोगों ने आपको कहा वो सही कहा, उन तमाम का सदका कर दें। जी नाजरीन, आप भी अपने सवालात भेज सकते हैं। और आज चूँकि ईद है, एक दफ़ा फिर आप सबको दिली ईद मुबारक। मुसब, आज ईद उल अज़हा का दिन है, पहला दिन है, कल भी होगी, परसों भी होगी। तो आज के दिन के क्या वाजिबात हैं, आज के दिन की सुन्नतें क्या हैं, और आज के दिन के मुस्तहबात क्या हैं, इस बारे में ज़रा रोशनी डालिए। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हैं, जब आप मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए तो वहाँ के लोग अहले मदीना जो थे ना, वो महरजान और नौरोज़ के दिन की 2 ईदें किया करते थे। यानी ये उनके ख़ास कोई इबादत के दिन थे यहूद और नसारा के, तो उसमें वो उसको ईद मानते थे और उसको ईद के तौर पे मनाते थे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का इसके मुकाबले में तोहफ़ा अता फरमाया, और साथ ये भी फरमाया ये उनसे बेहतर है। तो ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर के अंदर खुशी करना, ईद का माना है औद से, यानी जो बार बार चीज़ लौट कर आए,
کیونکہ دونوں عیدیں بار بار زندگی انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اس لیے ان کو عید کہا جاتا ہے۔ اور عید والے دن سب سے جو بڑی چیز ہے خوشی کا اظہار ہے، مسرت کا اظہار ہے کہ مومن اگرچہ وہ غریب ہے، اگرچہ کسی طبقۂ عمارت کے اندر اس کا تعلق ہے، وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، ہائی کلاس سے تعلق رکھتا ہے، یا بالکل سطح غربت سے بھی نیچے ہے، وہ خوشی کا اظہار کرے۔ مثلا کپڑے نہیں لے سکتا، دھو کے تو پہن سکتا ہے، جوتی نہیں لے سکتا تو پرانی جوتی کو گانٹھ کر تو پہن سکتا ہے، تو یعنی وہ مسرت کا اظہار کرے۔ یہ عید والے دن اگر مسرت کا اظہار کرے گا تو یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں حکم دیا گیا ہم وہاں خوشی کا اظہار کریں، اپنے بچوں کو بھی خوشی کا ظاہر کریں، ان کو محسوس ہو کہ عید ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے غم کے پنڈورے کھول دیں عید والے دن بھی، اور جس طرح پورا سال غمی کی کیفیت کے اندر یا مختلف چیزوں کی ٹینشن میں گزرتا ہے آپ اس کو بھی گزار لیں، تو ایسا نہ ہو، بلکہ آپ اپنے گھر والوں کے اندر محسوس کروائیں کہ آج خوشی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ لہذا بچوں کی عیدیں بھی خراب نہ کریں۔ بعض اوقات میاں بیوی کے آپس میں ٹھنی ہوتی ہے تو عید والے دن بھی اس طرح کا معاملہ شروع کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عید والے دن آپ کا جو بھی معاملہ ہے اسے پسے پس ڈالیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اتنی مسرت کا اظہار فرمائیں کہ جو آپ سے روٹھے ہیں وہ بھی مان جائیں، جو ٹوٹے ہیں وہ بھی جڑ جائیں، جا کے ان سے ملیں دوبارہ، جس کو آپ پورا سال نہیں ٹائم دے پائے یا کوئی ناراضی تھی لیکن آج عید کا دن ہے، اس کو مت بھولیے، کیونکہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور شیخ سعدی نے یہ بات کہی ہے کہ تو برائے فصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی، کہ وصل کرنے جوڑنے کے لیے آیا ہے تو توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ لہذا مومن کو اپنا فریضہ یہ ادا کرنا ہے، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی مانا جو رشتہ داروں سے ٹوٹ چکی ہے ان سے جوڑے، جو آپ کی آنٹی بیچاری ناراض بیٹھی ہیں، پھپھی ناراض بیٹھی ہیں، ان سے جوڑنا یہ قطع یہ صلہ رحمی ہے اور یہ فرض ہے آپ پر، یہ ڈیوٹی ہے۔ تو عید کا بہانہ بنا کے چلے جائیں تو یہ بڑا اچھا بہانہ ہے۔ تو میرا یہ میسج ہے، پلیز اس کو دل میں سجائیے۔ اور عید والے دن جو آپ نے پوچھا اور چیزیں کیا ہیں، تکبیر تشریق اگر آپ سے زیادہ پڑھی جا سکتی ہے، تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت وجہ بھی بتاتا ہوں، کیونکہ آج عید کا دن ہے، ویسے جنرل باتیں ہی ہم نے کرنی ہیں۔ یہ تکبیر تشریق بنی کیسے؟ اصل میں اگر ایک کال لے لیں جی لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. I just want to ask, is taking life insurance halal? And can you tell me about mortgages as well? Yeah, I will answer inshallah. Thank you. Yeah, I have written a very long fatwa, Islamic verdict on life insurance in the UK. You can find out Seekers Path, SEEKERSPATH, Seekers Path website. Just write on Google life insurance and then Seekers Path, the state where the fatwa, my fatwa will come out, and you can read over there in English with proofs and everything. There is some conditions, and if we fulfill that condition, we can do life insurance in the UK. If it is not fulfilled, then it is haram and najaiz. And the second thing about mortgage, you have asked a question. I have also written the fatwa about mortgage. There is only 2 and 3 conditions. If the conditions are fulfilled, then one mortgage is allowed. If not, then even one mortgage is not allowed. You can find both fatwa, Islamic verdict, on my website seekerspath.com. جی آپ وہ بیان کر رہے تھے یہ تکبیر تشریق بنی کیسے؟ ہاں، تکبیر تشریق وہ کیسے بنی، بڑی خوبصورت اس کی وجہ کتب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کوہ صبیر پر لے کے گئے ذبح کرنے کے لیے، سبحان، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی، تو آپ نے چیک کرنے کے لیے پتھر کو ماری، جو بھی واقعہ بڑی تفصیل سے میں کاٹ رہا ہوں۔ کوہ سبیل یہ جو مکہ کے اندر یہ جمرات میں ہے، جمرات کے پاس جو جہاں آج سٹوننگ کی جاتی ہے نا، تو اس کی سائڈ پہ مینا شریف کے اندر کوہ صبیر ہے، مینا میں ہے یہ، جمرات کے قریب، کیونکہ جمرات بھی مینا میں آتے ہیں۔ تو کوہ صبیر پہ جب آپ گئے تو وہاں پہ آپ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کرنے لگے،
تو چھری نہیں چل رہی تھی، تو پھر آپ نے اوپر دیکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے فدیہ ایز اے فدیہ دمبا لے کر آ گئے. جب وہ ریم جو دمبا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے لیا اور یہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ورڈز انہوں نے کہے دو، اللہ اکبر اللہ اکبر، مطلب یہ کہ انہوں نے دور سے ڈسٹینس سے کیا نا کہ ابھی آپ ذبح نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دمبا بیچ دیا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، دیکھا جبریل امین علیہ السلام دمبا لیے آئے ہیں. آپ کو یہ بھی شعور ہو گیا کہ الحمدللہ میرا جو خواب سچا تھا، میں نے اس کے مطابق کر دکھایا اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اور یہ دمبا جنت سے آ گیا ہے. تو آپ نے خوشی میں پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے خوشی میں کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو جب آپ نے خوشی سے کہا تو اسماعیل علیہ السلام پٹی بندی ہوئی تھی، انہوں نے کھولا، ان کو بھی جب شور ہو گیا کہ میری قربانی قبول ہو گئی، ابو جی خوش ہو رہے ہیں، جبریل امین علیہ السلام آ گئے ہیں، تو وہ بھی خوش ہوئے. انہوں نے پھر کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ. تو یہ جو تین شخصیات کے منہ سے اس وقت خوشی کے موقع پر کلمات ادا ہوئے، اس سے تکبیر تشریق جوڑ کر بن گئی. اور ہمیں حکم ہوا کہ تمہارے لیے سنت ہے اور نماز مستحبہ کے بعد تم پہ واجب ہے کہ تم 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک یہ تکبیر تشریق بار بار دہراؤ تاکہ ان شخصیات کی یاد تمہارے دل و دماغ میں تازہ ہوتی رہے. تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. جی ناظرین، تکبیر تشریق کی کثرت کرنی ہے 13 ذی الحجہ کی عصر تک. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو اٹھتے بیٹھتے مسجد میں تو کریں گے، لیکن یہ ایسا ترانہ ہے جو میرے رب کی کبریائی کی گواہی دے رہا ہے، اور جتنا ہم اس ترانے کو ان خوبصورت الفاظ کو اپنے لبوں پہ لائیں گے، اللہ کا نور اتنا ہمیں حاصل ہوگا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ میں نارتھ ہیمپٹن سے بول رہا تھا، طارق نام میرا. جی طارق بھائی، کیا سوال کریں گے مفتی صاحب سے؟ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، ہم نے آج عید کی ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. ہماری 10 مسجدیں ہیں، اسے 10 مسجدیں ہیں، میری 10 9 مسجد جو ہیں یسٹرڈے انہوں نے کی ہے سنڈے کو، ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ کون رائٹ ہے کون رانگ ہے؟ اور کیونکہ سب لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں، کچھ نے کہا کہ نہیں ہم چاند دے کر جو ہے عید کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کافی ڈاؤٹ پڑا ہوا ہے ہم سب لوگوں میں. آپ مفتی صاحب سے پوچھ کر بتائیں پلیز کہ اس میں کیا کرنا چاہیے ہم کو آئندہ کے لیے فیوچر. جی بہت شکریہ طارق بھائی نارتھ ہیمپٹن سے آپ نے کال کی. ابھی انشاءاللہ مصعب اس پر گفتگو کریں گے. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہوئی ہے، دوبارہ ٹرائی کیجیے. جی طارق صاحب نے نارتھ ہیمپٹن سے کال کی. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے. میں سب سے پہلے آپ کو بڑے فیکٹس بتاتا ہوں تھوڑے سے نا. نمبر 1، میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. روزہ رکھو تو چاند دیکھ کر رکھو اور عیدیں کرو تو چاند دیکھ کر. یہ قانون میرے آقا نے بیان فرما دیا. اور یہ حدیث پتہ کہاں کہاں موجود ہے؟ اگر آپ جسٹ گوگل پہ جا کے یہ ورڈز لکھ دیں نا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یہ صرف لکھ دیں تو میرے خیال میں تقریباً 100 کتاب آ جائے گی جس میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، اور اس کے علاوہ ابن ماجہ، تمام سیاستہ کی کتب، سنن دارمی، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی کتب ہے. میں نے اس حدیث کو تقریباً 100 کتابوں کے اندر سے نکال کر اپنے ویب سائٹ سیکرز پاتھ پہ لگایا بھی ہوا ہے. وہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ریفرنسز پڑھ سکتے ہیں. سیکرز پاتھ پہ پورا میں نے فتویٰ اس پہ لکھا ہے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے، انگلش اور اردو دونوں لینگویجز کے اندر موجود ہے، وہاں پڑھ سکتے ہیں. تو اتنی یہ اتھینٹک حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اتنی مشہور حدیث سنائی ہے. اس میں قانون میرے آقا نے بیان کر دیا کہ چاند دیکھ کر ہی سب کچھ کرو. اب ہم نے چاند دیکھ کر فیصلے کرنے ہیں، جب کیونکہ ہم ہیں مسلمان، آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے پابند ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ.
جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن میں فرمایا اطیعوا الرسول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ہمیں یہ قرآن سے بار بار آیتوں میں یہ حکم دیا گیا. تو رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ چاند دیکھ کر تم نے ڈیسیجن لینا ہے، تم نے آبزرویٹری کی کمیٹی کے پر ڈیسیجن نہیں لینا. تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں ملک کے اندر ممکن ہے، وہاں ویزیبلٹی ممکن ہے، فلاں ملک نے اعلان کر دیا تم نے اس کو فالو کرنا ہے. نہیں، تم اپنا چاند دیکھ کر فیصلے لوگے. اب یہ بات کلیئر ہونے کے بعد اب میں دوسری بات آپ کو کروں. آپ ابھی جائیں گوگل پہ، آج تو ایک 1 کلک پر موجود ہے، ہر چیز آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. برٹش آبزرویٹری کی آپ ویب سائٹ نکالیں اور وہاں پر جائیں، آپ معلوم کریں کہ چاند کس دن نظر آیا تھا. یعنی یہ جو فالوور ہیں بیچارے کتنے اگنورنٹ اور جاہل لوگ ہیں جو جسٹ فالو کر کے اپنی عیدیں برباد کرنے والے ہیں. حالانکہ یہ سارے انگلش پڑھے ہوئے ہیں، یہ ساری ویب سائٹوں کو جانتے ہیں، آبزرویٹری یہ 1 منٹ کے اندر سب کچھ نکال سکتے ہیں. لیکن نہیں، انہوں نے ریسرچ نہیں کرنی. جو فالوور ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، اس کے سامنے حقیقت بھی آ جائے وہ حقیقت کو چھوڑ دے گا، وہ فالوئنگ کرے گا. لیکن میں آپ کے سامنے ریسرچ رکھ رہا ہوں. آپ برٹش آبزرویٹری کمیٹی کی وہ ویب سائٹ پہ جائیں، آپ وہاں دیکھیں کہ برٹش آبزرویٹری کے مطابق چاند کس دن نظر آیا ہے اور ڈیٹ لکھی ہوگی. اور آپ کو انشاءاللہ خوشی ہوگی کہ آج عید کرنے والوں نے صحیح کام کیا کہ آج 10 ذی الحج بنتی ہے. اور اس کے علاوہ دیگر جنہوں نے ویزیبلٹی ممکن کہا تھا دنیا کے فلاں خطوں کے اندر ممکن ہے، لیکن وہاں بھی چاند نظر نہیں آ پایا، وہاں بھی چاند نظر نہیں آیا اور دوسرے دن چاند نظر آیا. اور میں دوسری بات بھی آپ کو بتا دوں کہ برٹش کنٹری کے اندر بھی چاند نظر آیا ہے، لیکن دوسرے دن جنہوں نے پہلے دن اعلان کر دیا تھا انہوں نے غلط کیا، دوسرے دن نظر آیا. یعنی 30 دن پورے کر کے چاند پہلی دن کا نظر آیا ہے. تو ہم نے اگر برٹش کو اس ملک کے اعتبار سے اس ملک کی مون سائٹنگ لیتے تو تب بھی آج عید بنتی تھی، کل نہیں بنتی تھی. لہذا اس پہ بڑا تفصیلی کلام ہے. کچھ لوگ روایت علمی کے قائل ہیں، کچھ روایت بصری کے. تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ بات کرنا چاہتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے. ہم کئی مرتبہ بیٹھے بھی علماء کے پاس، علماء کی بارگاہ میں کئی 3-3 4-4 گھنٹے کے اندر ٹاک ہوئی ہے اور الحمدللہ منا کے اٹھے اور ہم نے دلائل اور رسول اللہ کی پیارے فرامین سامنے پیش کر دیا کتب کے اندر سے. تو ہمارا کام ہے چیز کو واضح کرنا. یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے. یہ آپ مت اس کو لیجئے گا کہ یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، یہ انہوں نے پیٹ کے لیے سلسلہ کیا ہوا. نہیں، مولوی تو ریپریزنٹیٹیو ہے شریعت کا. مولانا مفتی حضرات تو ریپریزنٹیٹیو ہے. وہ اپنی قبر خراب نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتے. لہذا ان کے نزدیک جو رائٹ ہے وہ انہوں نے بتا دیا. اب آپ کہیں گے دوسری طرف بھی تو مولوی ہیں. ہاں، جو فالوور ہیں ان کو بھی اپنی قبروں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. سعودیہ نے تو خود ویب سائٹ پہ لکھ کر دیا ہو کہ ہمیں فالو نہ کریں، آپ اپنے ملک کی کنٹری کی سلسلہ دیکھیں. لہذا جو فالوور ہیں وہ صرف مسلک کی بنیادوں پر یا فرقہ بندی کی بنیادوں پر جان بوجھ کر تفریق پیدا کرنے کے لیے وہ اس طرح کر رہے ہیں. لہذا جس کی جو انٹینشن ہے اس کے مطابق اس کو گناہ ملے گا. ہماری جو انٹینشن ہے ہم نے بتا دی کہ ہم نے قبر و آخرت کا سودا نہیں کرنا ان پاؤنڈوں کی وجہ سے یا ان ریالوں کی وجہ سے. ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے یا آپ کی شریعت کہے گی ہم وہی کریں گے. اس لیے ہم نے آج عید کی ہے. اللہ تعالی ہمیں شریعت کا پابند بنائے. آمین بجاہ النبی الامین. جی ناظرین، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مزید بھی ہم گفتگو کر سکتے تھے لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنے میزبان منیر اعظم قادری اور حضرت علامہ مفتی محمد قاسم قادری آپ کو تکبیر ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.